سورة الاعراف نواں پارہ آیت نمبر 130۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينِ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورة الاعراف آیت نمبر 130۔ سلسلہ قصص القرآن میں واقعات سیدنا موسیٰ علیہ السلام جاری ہے۔ ان کی اعلان نبوت کے بعد جو فرعونیوں کے ساتھ حالات گزرے، اب ان کا اواخر شروع ہے کہ کس طرح فرعون پر آزمائشیں شروع ہوئیں اور اللہ کریم نے کتنے اسے موقع دیے کہ وہ واپس آ جائے، ایمان لے آئے۔ بار بار اسے رب کریم نے اپنی طاقتیں دکھائیں۔ قرآن پاک میں اللہ کریم عام انسانیت کے لیے بھی ایک سبق ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کہ زمین و آسمان پر ہم کتنی نشانیاں لوگوں کو دکھاتے ہیں، لوگ انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان پر گزر رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ اعراض کر جاتے ہیں۔ گویا ہمارے پیغامات انہیں آتے رہتے ہیں کہ آسمان اپنا رنگ بدل رہا ہے، زمین اپنی حرکتیں جب تبدیل کرنے لگ جائیں، ہوائیں جب بے قابو ہو جائیں، پانیوں میں جب سرکشی اللہ تعالیٰ ڈال دے، اس وقت لوگوں کو یہ نشانیاں محسوس ہونی چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ بعض اوقات صرف نشانیاں دیکھنے تک کام کو محدود رکھا جاتا ہے، یہ بھی بڑا سستا سودا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جب عذاب چھوٹے چھوٹے آ کر ٹکر جائے، جب عذاب ٹکر لے لیتے ہیں، ٹچ ہو جاتے ہیں، تو اس وقت نقصان تو ہو جاتا ہے، البتہ بالکلیہ بندہ ختم نہیں ہوتا۔ پھر یہ چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے دکھائے جاتے ہیں تاکہ یہ واپس آ جائیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ چھوٹے عذاب ہم اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ واپس آ جائیں، بڑے عذاب کی آمد سے پہلے پہلے۔ اللہ نہ کرے جب بڑا عذاب ٹچ ہو جاتا ہے، یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی سرکشی کا نقطہ عروج آ جاتا ہے، اس سے زیادہ اس کے پاس موقع نہیں ہوتا، بس اس نقطے کو جب ٹچ کر لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے آخری آزمائش، آخری عذاب بن کر اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو یوں فرعون کو براہ راست غرق نہیں کر دیا گیا تھا، اگرچہ رب کریم اگر اسے پہلی دعوت کے بعد بھی غرق کر دیتے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، بے انصافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق ہے، جب چاہے جسے چاہے ختم کر سکتا ہے، لیکن رب کریم نے قانون بنایا کہ ہم اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ ہم اسے بتا نہ دیں، کوئی نہ کوئی نشانی دکھا نہ دے۔ ما کننا
معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک ہم رسول نہ بھیجتے اس وقت تک ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے۔ پیارے پیغمبر آئے، ایک نہیں بلکہ دو پیغمبر، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے بات سنایا، براہین دکھائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے معجزات دکھائے، بار بار اسے سمجھایا گیا کہ دیکھ جادوگروں کو تو نے مقابلے کے لیے بلایا، وہ مان چکے، تیرے اپنی اسمبلی میں بیٹھے، تیرے اپنے پارلیمنٹ میں بیٹھے وزیر وزراء، ان کے دل میں ایمان کی حرارت جاگ رہی ہے، تیرے اپنے گھر میں تیری بیوی ایمان لا چکی ہے، یہ تیرے لیے نشانیاں کافی تھی، لیکن دوسری طرف سے نشانیاں جتنی زیادہ ہو گئیں اس کا ظلم و عدوان بڑھتا چلا گیا۔ بالآخر اللہ کریم نے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ جس بستی میں، جس ملک میں، جس جگہ پر اللہ کے حدود کو پھلانگا جائے، اللہ کے حدود کو چیلنج کر دیا جائے، اس وقت اللہ تعالیٰ سمجھانے کے بعد پھر چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرعون پر یہ غرق کے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب آئے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں بھی ایسے عذاب آئیں گے، نعوذ باللہ، کَنِظَامِ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ، جس طرح ایک تصویر ہوتی ہے، اس کے دھاگے کو کاٹو تو اس کے موتی ایک دوسرے کے آگے پیچھے جس طرح گرتے ہیں، اسی طرح اللہ کے عذاب بھی اس امت پر تابڑ توڑ نازل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک ختم نہیں ہونے پائے گا کہ دوسرا عذاب آ جائے گا، دوسرا ختم نہیں ہونے پائے گا کہ تیسرا عذاب ہوگا۔ کَنِظَامِ بَالٍ قُطِعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ، وہ کیسے ہوگا؟ خَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا رِيحًا حَمَرًا، سرخ آندھی آنی شروع ہو جائیں گی۔ خَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا، یہ زندہ انسان زمین میں دھنسنے شروع ہو جائیں گے، زمینیں چلتی چلتی بیٹھنا شروع ہو جائیں گی، زمین کے اندر لوگ دھنسنا شروع ہو جائیں گی، جس طرح پہاڑوں کی لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کھڑے چل پڑتے ہیں اور لوگ علاقوں کے علاقے، بستیوں کی بستیاں مٹی تلے دب جاتے ہیں، سیکنڈوں کی مار ہوتی ہے، پانیوں کا سیلاب نہیں، وہ مٹی کا سیلاب آیا کرتا ہے۔ مسخن، شکلیں بدلنا شروع ہو جائیں گی، اللہ چہرے مسخ کر دے گا، ایسے ایسے عذاب، ایسی ایسی بیماریاں بھیجنا شروع کر دیں گے کہ انسانوں کے چہرے مسخ ہو جائیں گے۔ وَقَذْفًا، آسمان سے پتھروں کی بارشیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ اس وقت ہوگا جب میری امت ان گناہوں کی حدود کو پھلانگنا شروع کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ کی رکھی ہوئی حدود کو جب پھلانگنا شروع کر دے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ بھی اپنے عذاب کو تھوڑا سا کھول دیں گے، تھوڑے تھوڑے عذابوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیں گے، اجازت دے دیں گے زمین کو، اب تھوڑی ہل، پانیوں کو اجازت دے دی جائے گی، اب اپنی حدود سے تھوڑا باہر نکلو، ہواؤں کے چھوٹے چھوٹے سوراخوں کو کھول دیا جائے گا، جو اللہ کے خزانوں میں پڑی ہوئی ہوائیں ہیں وہ آئے گی۔ یہ تب ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دِوَلًا وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، جب اب قوم کے پیسے کو، سرکاری مال کو ذاتی مال سمجھ کر کھانا کوئی لوگ شروع کر دیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ عذابوں کو چھوڑ دیں گے۔ زکوٰۃ کو چٹی لوگ سمجھنے لگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان عذابوں کو بھیجنا شروع کر دیں گے۔ اِذَا اتُّخِذَ الْفَيْءُ دِوَلًا وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا، امانتوں کو لوگ غنیمت سمجھ کر ہڑپ کرنا شروع کر جائیں گے۔ أَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَبَرَّ صِدِيقَهُ وَجَفَاهَا أَبَاهُ، اپنی بیوی کی ناجائز بات مان کر اپنی والدہ کو جب کوئی کوسنا شروع کر دے گا تو اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آئے گی، اللہ عذاب بھیجنا شروع کر دے گا۔ اپنے دوست کے ساتھ تو پیار سے پیش آئے لیکن اپنے والد کے ساتھ میٹھا بولنا بھی لوگ چھوڑ دیں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو غصہ آئے گا، اللہ عذاب کو بھیجنا شروع کر دیں گے۔ شربت الخمور، شرابیں جب پی جانے لگے گی، پانیوں کی طرح بہائی جائیں گی، اور مساجد میں رفعت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں اس کی ادب کو پامال کیا جائے گا، شور شرابے اور آوازیں بلند ہونا شروع ہو جائیں گی، جو کہ ذکر اللہ کی جگہ ہوتی ہیں، عبادت کی جگہ ہوتی ہیں۔
وَاتُّخِذَ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، جب گانا بجانے والے آلات ہو اور گانا بجانے عام ہو جائیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو چھوڑ دیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں ان عذاب کی آمدوں سے پہلے اللہ ہمیں غفلت سے باہر نکلنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ غفلت بہت بڑا عذاب ہے، اتنا بڑا عذاب ہے، اتنا بڑا عذاب ہے کہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب موت آ کر ٹچ ہوتی ہے، مباشر ہوتی ہے، روح نکلتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر پہلی دفعہ یہ فرماتے ہیں لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ پہلے تو غفلت میں پڑا تھا نا، اب دیکھ کتنی تیز ہے نظر، چھوٹی سی زمین پر پہلے تیری نظر تھی، اب تو لامحدود میں اللہ کی سلطنت پر تیری نگاہیں جائیں گی۔ کتنی طاقتیں ہیں میں اللہ کی، جہاں سورج جیسی بڑی بڑی چیزیں بھی اللہ کے ڈر سے کانپتی ہیں، اس وقت تو انسان تیری نظر اب تیز ہو گئی، کہتا تھا نا میں، سمجھاتا رہا نا تجھے، لیکن تو غفلت میں پڑا رہا۔ اللہ تعالیٰ ان غفلت کی نیندوں سے ہمیں بیدار ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی پچھلے سال کے سیلاب کے پانی سوکھے نہیں ہیں، برسات کا موسم پھر آ گیا ہے اور بہت بڑے سیلاب کے الارم بجنے لگ گئے ہیں۔ 30 فٹ اونچے پانی کی لہریں وہ اب بے لگام ہونا چاہتی ہیں، بے قابو ہونا چاہتی ہیں، وہ آ رہی۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ نہیں کہ ہم دور دراز علاقے والے سارے سمندر پر عذاب آئے تو ہم بچ جائیں گے، نہ جنا۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے پانیوں کو چھیڑتے ہیں تو 400 کلومیٹر دور برسنے والا پانی 400 کلومیٹر کے علاقوں کو لے ڈوبا ہے۔ اللہ کی طاقتوں کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ تو امت کے لیے دعا بھی مانگے، باہر کی دنیا کے لیے بھی دعا مانگے کہ اے اللہ اگر یہ سرکش تیرے عذاب کو چیلنج کرتے ہیں، اے اللہ ہم سرکشی نہیں کرتے، ہم معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں نہ پکڑنا۔ حدیث پاک میں آیا، سیدہ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے نبی افنہلک وفینا الصالحون، کیا ہم اس حالت میں بھی ہلاک ہو جائیں گے جب ہمارے اندر کوئی نیک لوگ رہیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، اذا کثر الخبث، جب برے عام ہو جائیں، بروں کی تعداد زیادہ ہو جائے، خبیث لوگوں کی کثرت ہو جائے، پھر یہ صالحین کو اللہ تعالیٰ وہیں سے ختم کر دیتے ہیں اور بروں پر عذاب آ جاتا ہے۔ ثم یبعثون علی نیاتہم، پھر اللہ ان کو اپنی نیتوں پر بیدار کرتے ہیں، زندہ کریں گے جو جس نیت پر مرا تھا۔ اب یہ واقعات اللہ تعالیٰ قوم بنی اسرائیل اور قوم فرعون کے اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ ان پر بھی اسی طرح چھوٹے چھوٹے عذاب آئے۔ انہوں نے اتفاقات زمانہ سمجھ لیا تھا، انہوں نے کہا تھا یہ روٹین کی چیزیں، موسمی تبدیلیاں ہوتا رہتا ہے، کوئی اللہ نے تو تھوڑے ہی بھیجا انہیں، نعوذ باللہ۔ کیسے یہ ذکر آیا؟ پہلے اللہ نے قحط کا عذاب بھیجا تھا فرعونیوں پر، جس کا سبق آپ پچھلے واقعے میں سن چکے ہیں، پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 130 فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينِ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، البتہ تاکہ پکڑا ہم نے فرعونیوں کو بالسنین، قحط کے اندر، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان پر پھلوں کی کمی آ گئی، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ قحط کا عذاب، مالوں میں کمی کا عذاب ہم نے اس لیے بھیجا تھا تاکہ غور و فکر کر لیں، نصیحت کی طرف پلٹ آئیں، انہیں پتہ چل جائے کہ مال تھوڑے ہو جاتے ہیں تو یہ اتفاقات زمانہ نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے پیغام ہوتے ہیں۔ جی یہ ہمارے ملک میں سب سے پہلے ان دنوں جو چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، مال کی کمی چل رہی ہے۔ ہر بندہ بیچارہ اس چیز کا شکوہ کر رہا ہے، مال کم پڑ گیا، مال کم پڑ گیا۔ لیکن اگر اسے روٹین کی فضا سمجھ لے، یہ موسم اس طرح ہوتا رہتا ہے، گرمیاں سردیوں میں اسی طرح ہوتا رہتا ہے، فلاں موسم میں یوں ہوتا رہتا ہے، اتفاقات زمانہ نہیں سمجھنا بلکہ یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ڈھونڈنے والی پریشانی بھی پیغام ہوا کرتی ہے۔ لعلہم یذکرون،
تاکہ یہ پہلے اللہ مالوں کی کمی اس لیے دیتے ہیں تاکہ کوئی سوچ ان میں آ جائے. جب یہ مال کی کمی کو نہیں سمجھتے نا اس کے بعد طوفان آیا کرتے ہیں. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، یہ روٹین بالکل فرعونیوں پر اسی طرح آئی جس طرح اللہ نہ کرے اپنے معاشروں میں عذاب ٹوٹتے ہم دیکھ رہے ہیں. تو فرعون کیا سمجھتے تھے کہ جب ان پر عذاب آیا، مال کی کمی ہو گئی، اچانک ملک و قوم کے پاس پیسہ تھوڑا ہونا شروع ہو گیا، تو یہ کیا کہتے تھے؟ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب بھی کوئی اچھائی پہنچ جاتی فرعونیوں کو تو کہتے یہ تو ہمارا حق بنتا ہے، یہ تو ہماری چیز ہے، ہمارا حق بنتا ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اگر علاقے میں انہیں کوئی تکلیف آ جاتی تو یہ نحوست بنانے لگ جاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، نعوذ باللہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی. کہتے تم برے لوگ ہو، نعوذ باللہ، نبی کو کہتے یہ تمہاری وجہ سے نحوستیں آ گئیں. اللہ یعوذ باللہ، یہ کون کہتے تھے؟ فرعونی کہتے تھے. اللہ تعالیٰ جواب ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اس وقت مومن جواب نہیں دیتے تھے کیونکہ جاہلوں سے الجھنا یہ مومنوں کا کام نہیں ہوتا. رب کریم جواب دے رہے ہیں، الا انما طائرهم عند اللہ، خوب سن لو یہ ان کی نحوست اللہ کے پاس سے لکھی ہوئی آ رہی ہے. نحوست تمہاری ہے، تم نے اللہ کے دین کو چیلنج کیا، اللہ کے پیغامات کو تم نے ٹھکرایا، تو یوں اللہ تعالیٰ اپنا غصہ نازل کر رہے ہیں. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ ان حقائق سے بے خبر ہوتے ہیں. حقیقت کی نگاہیں ان کی نہیں کھلتی. یہ اس وقت کھلے گی جب موت آ جائے گی، جب اس دنیا کے اس جسم والے لباس سے نکلے گی نہ روح، تو اس وقت حقائق سمجھنا شروع ہو جائیں گے. ہاں یار، حقیقت تو یہ تھی. جبکہ جو مومن ہوتا ہے اللہ اسے نور ایمان سے یہ حقائق سے پہلے اللہ ان کو متعارف کرا دیتا ہے کہ یہ اتفاقات زمانہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے آنے والے یہ پیغامات ہیں. لیکن جب یہ بار بار تکلیفوں میں پستے چلے گئے، مال کوئی ایک آدھ دن کے لیے تو کم نہ ہوا نا، ایک ہفتے بعد بھی خراب، مہینے بعد بھی وہی پوزیشن، سال بعد بھی وہی غربت، تو بالآخر کیا کہتے ہیں مجبور ہو کر وَقَالُوا مَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. کہتے جب بھی تو لاتا ہے کوئی نشانی ہمارے پاس، ہر نشانی میں یہ ہوتا ہے تاکہ تم ہمارے اوپر جادو کر دے. معجزے تو نے دکھانے، اگر یہ تیرے معجزے ہیں تو ہمارے اوپر جادو تو نہ کرنا. یہ جادو کیوں کرتا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادو سمجھتے. فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، یہ جو پورے ملک میں کہا آ گیا ہے یہ تیرا جادو ہے، ہم نہیں مانتے تیرے جادو کو. اللہ تعالیٰ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے قوم والوں یہ کیوں الٹی الٹی باتیں کرتے ہو، اچھی تعبیر بھی تو کر سکتے ہو، اسے جادو سے تعبیر کر رہے ہو. تو یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو بھی چیلنج کر رکھا ہے، گناہوں کے دلدل میں اپنے آپ کو پکا کرتے جا رہے ہیں، ذرا بھی پیچھے پلٹنے کے لیے دل نہیں کرتا. یہ اللہ کی پکڑ نہیں سمجھتے اس کو. تو پھر بالآخر یہ فرعونی کیا کہتے؟ ذرا ایک آیت چھوڑ کر اس سے اگلی آیت دیکھیں. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. جب بھی ان پر کوئی عذاب ٹوٹتا قالوا، تو یہ فرعونی کہنے لگ جاتے یا موسیٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ، اے موسیٰ دعا کر اپنے رب سے، اے موسیٰ دعا کر اپنے رب سے. یعنی یہ مانتے تھے کہ اس کے رب نے لگتا ہے کوئی ہم پر پکڑ نازل کی ہے. یا موسیٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ
جس طرح یہ کرونے کے عذاب آئے نا مسلمان ممالک میں، یہ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، جبکہ کافر ملک میں یہ انڈین یہ پہلے مسلمانوں کو تقریباً کرونا آنے سے 1 مہینہ پہلے مسجدوں پر ان کی فورسز کھڑی ہو جاتی اور مسلمان نکلتے تو ان پر ڈنڈے برساتے، لیکن جب 1 مہینے کے بعد آئے نا کرونا تو پسے سڑکوں گلیوں فٹ پاتھوں پر مرنے لگے، مسجدوں کے سامنے فورسز گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئی۔ انڈیا کا یہ چہرہ پوری دنیا نے دیکھا کہ جب مسلمان نماز پڑھ کر باہر نکلتے تو ان کو اپیل کرتے کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ بھی اسی طرح جیسے فرعونی کہتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنے رب سے دعا کر ہمارے لیے، ہمارے اوپر تکلیف آ گئی ہے۔ یا موسیٰ دعا لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کر ہمارے لیے وہ جو تیرے ساتھ اس نے معاہدے کر رکھے ہیں۔ لئن کشفت عنا الرجز، اگر اللہ نے ہم سے یہ تکلیف ہٹا لی، لنؤمنن لک ولنرسلن معک، ہم تیرے اوپر ایمان بھی لے آئیں گے اور تیری قوم بنی اسرائیل کو بھی ہم رہا کر دیں گے۔ یہ پوری بنی اسرائیل کو جو ہم نے غلام بنا رکھا ہے، اس بنی اسرائیل کی قوم کو بھی ہم تیرے ساتھ آزاد کر دیں گے، بس یہ مہربانی کر، دعا کر ہم سے یہ عذاب کھڑا ہو جائے۔ کوئی تو اتنا بھی کہتے لیکن کچھ ایسے ہوتے کہ جن کو شرم آتی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیسے جائیں، اس کو کیسے کہیں دعا کر، سارے کہیں گے تو تابعہ مانے گا۔ تو فرعون اور اس کے جو قریبی چمچے تھے وہ کس طرح آ کر مخاطب کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، دعا کبھی کہتے لیکن منہ پر الفاظ بھی برے ہوتے تھے۔ مثلا یہ سورہ زخرف آیت نمبر 49 میں فرمایا، آیت نمبر 48 اور 49، وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، جو بھی ہم نشانی ان کو دکھاتے اپنی پچھلی حالت سے وہ بہت بڑی نشانی ہوتی، لیکن یہ عذاب سے ہم ان کو اس لیے پکڑتے وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ تو یہ فرعونی آ کر کیا کہتے قالوا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے جادوگر، فرعونی کیا کہتے اے جادوگر اپنے رب سے دعا کر ہمارے لیے جو تیرے ساتھ اس نے معاہدے کر رکھے ہیں، اننا لمہتدون، اب ہم تیری بات مان جائیں گے، اب ہم تیری بتائی ہوئی رہنمائی پر آ جائیں گے۔ اے جادوگر اپنے رب سے دعا کر، نعوذ باللہ، یعنی ان کی باڈی لینگویج بھی بتا رہی ہے کہ یہ ایمان لائیں گے۔ کوئی کہتا یا موسیٰ ادع لنا ربک، کوئی کہتا یا ایھا الساحر ادع لنا ربک، نعوذ باللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر دیتے ہیں، اے اللہ، فرعون کیسی شخصیت کہہ رہی ہے میں موحد ہو جاؤں گا، شرک سے توبہ طیب ہو جاؤں گا، اے اللہ ایک دفعہ یہ عذاب ہٹا تو لے۔ اللہ کریم نے ان پر قحط والا عذاب ہٹا لیا، لیکن قحط والا عذاب جو ہم نے ہٹایا تو کیا کیا، یہ اسی سورہ زخرف کی آیت نمبر 50 میں ہے، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، جیسے ہی ہم ان پر عذاب کو ہٹاتے اچانک ہی اپنے معاہدوں کو توڑ دیتے، جو انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ جیسے ہی عذاب ختم ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے، عذاب ختم ہوتا تو یہ ویسے معاہدے توڑ دیتے، اور کس نے کہا ایمان، نعوذ باللہ، نہیں لاتے ایمان، یہ تو ہوتا رہتا ہے، پہلے لوگوں پر قحط نہیں آیا تو آج بھی آ گیا تو کیا ہو گیا، نعوذ باللہ۔ جب بندہ زبان کھولنے لگ جائے تو پھر اللہ کے پاس کیا کمی ہے، اللہ کی تو ساری طاقتیں چلتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی طاقت کا زور دکھا دے، تھوڑا سا اللہ تعالیٰ ہواؤں کے رخ کو تبدیل کر دیتے ہیں، پھر کیا ہوا جی، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، آیا ان پر طوفان، ہم نے بھیجا ان پر طوفان، طوفان آ گیا جی، آندھیاں ہی آندھیاں، پانیوں کا طوفان، آندھیوں کا طوفان، ہر طرف سے ایسی آندھی آتی، مکان ٹوٹنے لگے، بیٹھنا محال ہو گیا، اللہ یعوذ باللہ۔
اتنی بڑی بڑی ہوائیں آتی تھیں کہ علاقوں کے علاقوں کو توڑ دیتی ہیں۔ فرعونیوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی ہوا بھیجی کہ دیکھتے ہیں اس طوفان کے بعد بھی واپس پلٹتے ہیں کہ نہیں پلٹتے، اس کو روٹین نہ سمجھ لیا جائے، اسے موسمی ماحولیاتی تبدیلی نہ سمجھ لیا جائے، بلکہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ تو یہ آ جاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کوئی کہتے یا ایھا الساحر، کوئی کہتے یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ دعا کر اپنے رب سے، اے جادوگر دعا کر اپنے رب سے، اگر یہ طوفان والا عذاب ختم ہو گیا نا اب ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو بالآخر جب یہ بلک بلک کر روتے، کئی مہینوں ہفتوں دنوں یہی پوزیشن رہتی، تو کیا کر سکتا ہے بندہ؟ بالآخر رونے تو لگ ہی جاتا ہے، درد تو آتے ہیں نا، تو پھر یہ دعا کرتے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے اللہ سے اپیل کرتے، اے اللہ ایک دفعہ پھر ان سے یہ عذاب ہٹا لے۔ تو جب وہ عذاب ختم ہوا تو پھر آئے جی اسی طرح بنی اسرائیل پر ظلم، اسی طرح شرک، اسی طرح تشدد پھر ان کا شروع ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور عذاب بھیجا، طوفان۔ یہ پہلے قحط کے بعد طوفان، یعنی قحط میں یہ ہوتا ہے خشک سالی ہوتی ہے، پانی آتا نہیں، یہ بھی عذاب ہے، لیکن پانی آ جائے، ہوائیں آ جائیں اور وہ حد کو کراس کر جائیں، طوفان بن جایا کرتی ہیں، تب بھی ٹھیک نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور عذاب بھیجا، جب طوفان آ جائیں، جب یہ چیزیں آ جائیں تو ویسے بھی علاقوں پر اللہ صفائی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جانور اپنے چھوٹے چھوٹے بھیجتے ہیں، یہ کیڑے پتنگے یہ آ جایا کرتے ہیں، لیکن اس موقع پر اللہ نے ایسے کیڑے پتنگے بھیجے جو صرف زمین کی صفائی نہیں کریں گے، ان فرعونیوں کی صفائی میں انہوں نے شروع کر دی۔ کیا جی؟ اللہ نے مکڑیوں کے لشکر بھیج دیے۔ او مکڑی ٹڈی دل جس کو کہتے ہیں، یہ کسی نے اگر نہ دیکھا ہو تو ایسے جھنڈ کے جھنڈ آتے ہیں کہ آسمان بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یہ اگر کسی علاقے سے گزرے تو اس علاقے کے درختوں کو، ان کے کھیتوں کو، فصلوں کو تو چبا ہی ڈالتے ہیں، ان کے کپڑوں، مکانات کی لکڑیوں کو بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب عذاب ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے، نہ ان کی منت کر سکتا ہے، نہ انہیں مار سکتا ہے۔ کتنوں کو ماریں گے؟ ہزاروں کو مار لیں گے، لاکھوں اور آ جائیں گے۔ یہ جہاں سے گزرنے لگے وہاں اپنے انڈے چھوڑ جاتے ہیں، ان کا گزر جانا بھی کافی ہوتا ہے اس عذاب کے لیے۔ وہاں پر پھر ان کے انڈوں سے جب بچے نکلتے ہیں تو وہ الگ عذاب ہوتا ہے۔ یہ جو ان کے عذاب کے گزرنے کے بعد مکڑیوں کے ایک عذاب پھر بھی باقی پڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح طوفان کے بعد مکڑیوں کا عذاب بھیجا۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ۔ جب مکڑیوں کے عذاب سے بھی نہ سمجھے، پہلے تو اگر منتیں کرنے لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو مکڑیاں ہوتی ہیں ایک دو دن کے لیے، یہ تو ہفتہ ہو گیا بیٹھ گئی، ہمیں تو چبا ڈالنے کے لیے ہی تیار ہو گئے، نہ کھانے کی کوئی چیز بچی، نہ پینے کا کچھ بچا، سب کچھ خراب، سب کچھ کھا گئے۔ آپ تو ہمارے پاس گندم بھی نہیں بچی، کوئی سٹاک بھی چیزیں نہیں بچی۔ مہربانی کیجیے، مہربانی کیجیے، یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یہ عذاب ہم سے رفع ہو جائے۔ پتہ یہ کون سا علاقہ تھا؟ یہ علاقہ مصر کا تھا۔ اسی علاقے میں سیدنا یوسف علیہ السلام تشریف لائے تھے۔ یہ مصر کی مٹی بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب شخصیات یہاں پیدا ہوئی اور بڑے بڑے لوگ یہاں پیدا ہوئے۔ آج کل بھی مصر کے اندر رنگا رنگ کی دنیا آباد ہے، نعوذ باللہ۔ بڑے بڑے وہاں دین کے کام بھی ہو رہے ہیں اور عذاب اور گناہ بھی ایسے ہو رہے ہیں کہ جو حدوں کو کراس کر رہے ہیں، اللہ یعوذ باللہ۔ اور یہ مصر کا شہر اس دنیا کے سامنے ایسا کھڑا ہے کہ جیسے ہر 8 10 20 سال کے بعد یا وہ بڑا عذاب آیا کرتا ہے، اللہ یعوذ باللہ۔ ابھی قریب ایک عذاب گزرا ہے کہ زندہ انسانوں کی لاشوں کو انہوں نے اور ایسے انسانوں کو جلایا، فورسز نے کا جب قبضہ کیا، بس نام تو دہشت گردی کا استعمال کیا اور مسلمانوں کو ذبح کیا، کاٹا توڑا، کیونکہ جب یہ اللہ کے حدود کو پھیلانے لگ جائیں تو اللہ پہلے ان کا صفایا کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ پھر کافروں پر عذاب بھیجتے ہیں، اللہ یعوذ باللہ۔
یہ اس کے بعد جن پر کمل کا عذاب آیا. کمل کسے کہتے ہیں؟ یہ سر کی جوئیں، ان کو کمل کہتے ہیں، یا وہ جو گندم کے کیڑے ہوتے ہیں ان کو کمل کہتے ہیں، یا دیمک کو کمل کہتے ہیں. مختلف قسم کی، یعنی جب مکڑی گزرتی ہے تو وہاں ایسے جراثیم چھوڑتی ہے کہ وہاں پر ایک عذاب اور بھی تیار ہوتا ہے، یا اپنے انڈے یا اپنے ایسے جراثیم چھوڑ جاتی ہے کہ وہاں سے ایک اور عذاب تیار ہوتا ہے. تو جوؤں کا عذاب آیا، کھانے میں جوئیں، پینے میں جوئیں، کپڑوں میں جوئیں، بستر پر جوئیں. یہ چھوٹا چھوٹا پسو ہوتا ہے نا، اس کو بھی کمل سے تعبیر کرتی ہے. وہ جو نظر نہ آنے والا لیکن بندہ اپنے آپ کو خارش کر کر کے سرخ کر دیتا ہے. وہ ایک ایسا چھوٹا سا جانور ہوتا ہے کہ کاٹنا شروع کرتا ہے، تو وہ ایک چنگے بھلے نوجوان کو بھی ہلا کر رکھ دیتا ہے. نظر نہ آنے والا پسو چھوٹا سا. تو یہ جب کروڑوں کی تعداد میں ایک انسان پر حملہ آور ہو تو بتائیے پھر کیا پوزیشن ہوگی؟ پورے جسم پر خارش کی بیماری، وہ ایسی تکلیف شروع ہو جائے گی کہ نہ بندہ بیٹھنے کا، نہ سونے کا، نہ کھانے کا. ایک چھوٹا سا دن کا اٹھا لینا، یہ بھی کسی کے کام پر بار بار مارتے رہیں تو اس کو آرام آئے گا، سارا دن اسی کے لیے کافی ہو جائے گا. تو جب یہ چھوٹے چھوٹے پسو پورے جسم کو کھاتے نا تو یہ رو کر کہتے ہیں موسیٰ دعا کر اپنے رب سے، یہ تو کوئی اور عجیب عذاب ہے، یہ تو جلد کو بھی کھا گیا، اندر کی بیماریاں بھی لگ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایک اور عذاب بھیجتے ہیں. ان کیڑوں کو کھانے کے لیے چھوٹے چھوٹے جانور مینڈک ہی کافی ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے مینڈک کو کبھی سیلاب بھیج دیا. مینڈک اب یہ ہر عذاب اللہ ہی اکبر من اختہا، ہر عذاب ایسا آتا ہے کہ پچھلے عذاب کو بھی لے کر آتا ہے اور خود بھی بہت بڑا ہوتا ہے. یہ مینڈکوں کا عذاب جلد کی بیماریوں کو بھی لایا، طوفان کو بھی ساتھ لے کر آیا. مکڑیوں کا عذاب کے لیے بھی یہی کافی ہو گیا. اور چھوٹے چھوٹے مینڈک سے لے کر بڑے بڑے مینڈک بھی پر آ گئے. شاید آپ نے دیکھی ہو 2-2 کلو کا ایک مینڈک بھی ہوتا ہے جو زور زور سے کر رہا ہے، پورے علاقے کے لیے بھی اس کی آواز کافی ہوتی ہے. تو بڑے بڑے مینڈکوں کا عذاب ان پر آیا. تو بتائیے پھر یہاں اگر ایک علاقے میں ہماری اس مسجد میں نعوذ باللہ 10 مینڈک ہی آ جائیں تو کیا کریں گے جی؟ سارے آگے ہوں گے، وہ پیچھے ہوں گے. لیکن اگر ہزاروں کی تعداد میں اسی طرح آ جائیں تو بس یہ پھر تو سوچیں ہی نا کیا ہو رہا ہوگا. یہ اگر دیگچی کا ڈھکن اٹھاتے تو سیدھا مینڈک وہاں، پینے کے لیے گلاس اٹھاتے سیدھا مینڈک وہاں، حتیٰ کہ کھانے کے لیے منہ کھولتے تو مینڈک وہاں پہنچ جاتا. بڑی تکلیف ہوئی، بڑے رسوا ہوئے. اس حالت میں چیختے مرتے کیا نہ کرتے. پھر آئے پاؤں میں گر پڑے، اے موسیٰ دعا کر، مہربانی کر، یہ تو عذاب ہمیں تنگ کر رہا ہے. لیکن دعا تو کر دیں گے، پھر اسی طرح ہو گئے تو کرنا دینا آپ اس طرح ہونے والے نہیں ہیں. مینڈکوں کا بھی پہلا عذاب، اس کو بھی وہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن وہ عذاب بھی جب کیا نا، صفائی کی اللہ نے، پھر اسی طرح آخر فرعونی تھے نا، پھر اللہ تعالیٰ نے خون کا عذاب بھیجا. وَالدَّمْ آیات مفصلات، خون کا عذاب ایسا کہ اگر فرض کرو اللہ نے مینڈکوں کو ہی مار دیا ہو تو ان کا خون ہی اتنا کافی ہے کہ نہریں بن جائیں ان سے. کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں عجیب سا خون بھیجا. کس چیز کا خون تھا؟ پانی ان کے خونوں میں بدل گئے، کھانے ان کے خونوں میں بدل گئے، ہر طرف سے بدبو ہی بدبو. پورا جسم، فرعون کا دربار، کرسیاں، ان کے بیٹھنے کے محلات، جگہیں اور سارے خون سے ٹپک رہے ہیں. یہ اللہ کا عذاب ہے، عجیب دردناک عذاب. ما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. بالآخر انہوں نے پھر منت سماجت شروع کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کر رہے تھے، اے اللہ یہ آزمائش بھی اٹھا لیں. پھر یہ جب آزمائش اٹھتی تو پھر یہ ظلم و تشدد میں اور زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہوتے، بجائے اس کے واپس پلٹ آتے. یہ اس بات کا الارم ہوتا ہے کہ یہ سزا کے بعد، چھوٹے چھوٹے عذاب کے بعد جب امت مزید گناہ کرنے لگ جاتی ہے، یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اگلا آنے والا عذاب شاید اس قدر سخت ہوگا، یا تو یہ دنیا مٹ جائے گی یا پھر یہ مٹیں گے نہیں تو اتنی حالت تک پہنچ جائیں گے کہ ان کا زندہ رہنا یہاں مشکل ہو جائے گا. بالآخر ان عذابات کے بعد آخری عذاب آیا. وہ عذاب کیسا تھا؟ انشاءاللہ عند درس میں. وما علینا